الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأذلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. آسان ترجمہ. وإذ اور جب کالا کہا رب کا
وَإِذْ اور جب قال کہا رب کا تمہارے رب نے للملائکتی فرشتوں سے انی میں جاعل بنانے والا ہوں فی الارض زمین میں خلیفہ ایک نائب قالو انہوں نے کہا تجعل کیا آپ بنائیں گے فیہا اس میں من یفسد جو فساد کرے گا فیہا اس میں ویسفک الدماء اور بہائے گا خون ونحن اور ہم نسبح کہتے ہیں بحمدک کا آپ کی تعریف کے ساتھ مقدس اور ہم پاکیزگی بیان کرتے ہیں لک آپ کی قال اس نے کہا انی بے شک میں عالم جانتا ہوں ما جو لا تعلمون تم نہیں جانتے۔ اور جب کہا تیرے رب نے فرشتوں کو کہ میں بنانے والا ہوں زمین میں ایک نائب، کہا فرشتوں نے کیا قائم کرتا ہے تو زمین میں اس کو جو فساد کرے اس میں اور خون بہائے، اور ہم پڑھتے ہیں تیری خوبیوں اور یاد کرتے ہیں تیری پاک ذات کو، فرمایا بے شک مجھ کو معلوم ہے جو تم نہیں جانتے۔ اب ایک بڑی نعمت کا ذکر کیا جاتا ہے جو جملہ بنی آدم پر کی گئی، اور وہ حضرت آدم علیہ السلام کی آفرینش کا قصہ ہے جو تفصیل سے بیان کیا گیا اور ان کو خلیفۃ اللہ بنایا گیا۔ پہلی آیت میں جو خلق لکم ما فی الارض جمیعا فرمایا تھا، اس میں کسی کو انکار پیش آئے تو قصہ حضرت آدم سے اس کا جواب بھی بخوبی ہو گیا۔ ملائکہ کو جب یہ خلجان ہوا کہ ایسی مخلوق کے جس میں مقصد اور خونریز تک ہوں گے، ہم ایسے مطیع اور فرمانبردار کے ہوتے ان کو خلیفہ بنانا اس کی وجہ کیا ہوگی؟ تو بطریقہ استفادہ یہ سوال کیا اعتراض ہرگز نہ تھا رہا یہ امر کہ ملائکہ کو بنی آدم کا حال کیوں کر معلوم ہوا۔ اس میں بہت سے احتمال ہیں، جنات پر قیاس کیا، یا حق تعالیٰ نے پہلے بتا دیا تھا، یا لوح محفوظ پر لکھا دیکھا، یا سمجھ گئے کہ حاکم خلیفہ کی ضرورت جبھی ہوگی جب ظلم و فساد ہوگا۔ یہ حضرت آدم کے قالب کو دیکھ کر بطور قیافہ سمجھ گئے ہوں گے، جیسا ابلیس نے حضرت آدم کو دیکھ کر کہا کہ بہقول ہوں گے، اور ایسا ہی ہوا۔ فرشتوں کو سر 10 بالا جمال یہ جواب دیا گیا کہ ہم خوب جانتے ہیں اس کے پیدا کرنے میں جو حکمتیں ہیں، تم کو ابھی تک وہ حکمتیں معلوم نہیں، ورنہ اس کی خلافت اور فضیلت میں شبہ نہ کرتے۔ وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين۔ آسان ترجمہ۔ وعلم اور سکھائے آدم الاسماء نام کلہا سب چیزیں، ثم پھر عرضہم انہیں سامنے کیا، علی پر الملائکۃ فرشتے، فقالا پھر کہا انبئونی مجھ کو بتلاؤ، باسماء نام، ہؤلاء ان اگر کنتم تم ہو، صادقین سچے۔ اور سکھلا دیے اللہ نے آدم کو نام سب چیزوں کے، پھر سامنے کیا ان سب چیزوں کو فرشتوں کے، پھر فرمایا بتاؤ مجھ کو نام ان کے اگر تم سچے ہو۔ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ آسان ترجمہ۔ قالوا انہوں نے کہا، سبحانک آپ پاک ہیں، لا علم لنا ہمیں کوئی علم نہیں، الا مگر ما جو علمتنا آپ نے ہمیں سکھا دیا، انک انت بے شک آپ، العلیم جاننے والے، الحکیم حکمت والے۔ بولے پاک ہے تو ہم کو معلوم نہیں مگر جتنا تو نے ہم کو سکھایا، بے شک تو ہی ہے اصل جاننے والا، حکمت والا۔ فائدہ۔ خلاصہ یہ ہے کہ حق تعالیٰ نے حضرت آدم کو ہر ایک چیز کا نام، اس کی حقیقت اور خاصیت کے اور نفع و نقصان کے تعلیم فرما دیا، اور یہ علم ان کے دل میں بلا واسطہ کلام القاء کر دیا، کیونکہ
بدون اس کمال علمی کے خلافت اور دنیا پر حکومت کیوں کر ممکن ہے؟ اس کے بعد ملائکہ کو اس حکمت پر مطلع کرنے کی وجہ سے ملائکہ سے امور مذکورہ کا سوال کیا گیا۔ اگر تم اپنی اس بات میں کہ تم کار خلافت انجام دے سکتے ہو سچے ہو تو ان چیزوں کے نام و احوال بتاؤ، لیکن انہوں نے اپنے عجز و قصور کا اقرار کیا اور خوب سمجھ سے کہ بدون اس علم عام کے کوئی کار خلافت زمین میں نہیں کر سکتا، اور اس علم عام سے قدر قلیل ہم کو اگر حاصل ہوا بھی تو اتنی بات سے ہم قابل خلافت نہیں ہو سکتے۔ یہ سمجھ کر کہہ اٹھے کہ تیرے علم و حکمت کو کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ قال یا آدم انبئهم بأسمائهم فلما انبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون۔ آسان ترجمہ۔ قال، اس نے فرمایا، یا اے آدم انبئهم، انہیں بتا دے، بأسمائهم، ان کے نام، فلما، سو جب، انبأهم، اس نے انہیں بتلایا، بأسمائهم، ان کے نام، قال، فرمایا، علم، کیا نہیں، اقل، میں نے کہا، لکم، تمہیں، انی، کہ میں، عالم، جانتا ہوں، غیبہ، چھپی ہوئی باتیں، السماوات، آسمانوں، والارض، اور زمین، وعالم، اور میں جانتا ہوں، ما، جو، تبدون، تم ظاہر کرتے ہو، وما، اور جو، کنتم تکتمون، تم چھپاتے ہو۔ آسان ترجمہ۔ فرمایا، اے آدم، بتا دے فرشتوں کو ان چیزوں سے نام۔ پھر جب بتا دیے اس نے ان کے نام، فرمایا، کیا نہ کہا تھا میں نے تم کو کہ میں خوب جانتا ہوں چھپی ہوئی چیزیں آسمانوں کی اور زمین کی، اور جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ اس کے بعد حضرت آدم سے جو تمام اشیاء عالم کی نسبت سوال ہوا تو فر سب امور ملائکہ کو بتا دیا کہ وہ بھی سب دنگ رہ گئے اور حضرت آدم کے احاطہ علمی پر عش کر گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ملائکہ سے فرمایا کہ کہو ہم نہ کہتے تھے کہ ہم جملہ مخفی امور آسمان و زمین کے جاننے والے ہیں، اور تمہارے دل میں جو باتیں مکنون ہیں وہ بھی سب ہم کو معلوم ہیں۔ فائدہ اس سے علم کی فضیلت عبادت پر ثابت ہوئی۔ دیکھیے، عبادت میں ملائکہ اس قدر بڑھے ہوئے ہیں کہ معصوم مگر علم میں چونکہ انسان سے کم ہے، اس لیے مرتبہ خلافت انسان ہی کو عطا ہوا، اور ملائکہ نے بھی اس کو تسلیم کر لیا، اور ہونا بھی یوں ہی چاہیے، کیونکہ عبادت تو خاصہ مخلوقات ہے، خدا کی صفت نہیں۔ البتہ علم خدا تعالیٰ کی صفت اعلیٰ ہے، اس لیے قابل خلافت یہی ہوئے، کیونکہ ہر خلیفہ میں اپنی مستخلف عنہ کا کمال ہونا ضروری ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ آسان ترجمہ۔ اور جب قلنا، ہم نے کہا، للملائکۃ، فرشتوں کو، اسجدوا، تم سجدہ کرو، لآدم، آدم کو، فسجدوا، تو انہوں نے سجدہ کیا، الا، سوائے، ابلیس، ابا، اس نے انکار کیا، واستکبر، اور تکبر کیا، وکانا، اور ہو گیا، من الکافرین، کافروں سے۔ اور جب ہم نے حکم دیا فرشتوں کو کہ سجدہ کرو آدم کو تو سب سجدہ میں گر پڑے مگر شیطان، اس نے نہ مانا اور تکبر کیا اور تھا وہ کافروں میں کا۔ جب حضرت آدم کا خلیفہ ہونا مسلم ہو چکا تو فرشتوں کو اور ان کے ساتھ جنات کو حکم ہوا کہ حضرت آدم کی طرف سجدہ کریں اور ان کو قبلہ سجود بنائیں، جیسا سلاطین اپنا ولی عہد مقرر کرتے ہیں، پھر ارکان دولت کو نظریں پیش کرنے کا حکم کرتے ہیں تاکہ کسی کو سرتابی کی گنجائش نہ رہے۔
چنانچہ سب نے سجدہ مذکور ادا کیا سوائے ابلیس کے کہ اصل سے جنات میں تھا اور ملائکہ کے ساتھ کمال اختلاط رکھتا تھا، اور سبب اس سرکشی کا یہ ہوا کہ جنات چند ہزار سال سے زمین میں متصرف تھے اور آسمان پر بھی جاتے تھے۔ جب ان کا فساد اور خونریزی بڑھی تو ملائکہ نے بحکم الہی بعض کو قتل کیا اور بعض کو جنگل، پہاڑ اور جزائر میں منتشر کر دیا۔ ابلیس ان میں بڑا عالم و عابد، اس نے جنات کے فساد سے اپنی بے لوثی ظاہر کی، فرشتوں کی سفارش سے یہ بچ گیا اور انہی میں رہنے لگا، اور اس طمع میں کہ تمام جنات کی جگہ اب صرف میں زمین میں متصرف بنایا جاؤں، عبادت میں بہت کوشش کرتا رہا اور خلافت ارض کا خیال پکاتا رہا۔ جب حکم الہی حضرت آدم کی نسبت خلافت کا ظاہر ہوا تو ابلیس مایوس ہوا اور عبادت رہائی کے رائگاں جانے پر جوش حسد میں سب کچھ کیا اور ملعون ہوا، یعنی علم الہی میں پہلے ہی کافر تھا، اوروں کو گو اب ظاہر ہوا، یا یوں کہو کہ اب کافر ہو گیا، اس وجہ سے کہ حکم الہی کا بوجہ تکبر انکار کیا اور حکم الہی کو خلاف حکمت و مصلحت اور موجب عار سمجھا، یہ نہیں کہ فقط سجدہ ہی نہیں کیا۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ آسان ترجمہ۔ وَقُلْنَا اور ہم نے کہا، یا آدم اے آدم، اسکن تم رہو، انت تم، وزوجک اور تمہاری بیوی، الجنت جنت، وکلا اور تم دونوں کھاؤ، منہا اس میں سے، رغداً اطمینان سے، حیث جہاں، شئتما تم چاہو، ولا تقربا اور نہ قریب جانا، ہذہ اس الشجرۃ درخت، فتکونا پھر تم ہو جاؤ گے، من الظالمین ظالموں سے۔ اور ہم نے کہا، اے آدم رہا کر تو اور تیری عورت جنت میں اور کھاؤ اس میں جو چاہو جہاں کہیں سے چاہو، اور پاس مت جانا اس درخت کے، پھر تم ہو جاؤ گے ظالم۔ مشہور ہے کہ وہ درخت گیہوں کا تھا یا بقول بعض انگور یا انجیر یا ترنج وغیرہ کا، واللہ اعلم۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ۔ آسان ترجمہ۔ فَأَزَلَّهُمَا پھر ان دونوں کو پھسلایا، الشیطان شیطان، عنہا اس سے، فَأَخْرَجَهُمَا پھر انہیں نکلوا دیا، مما کانا سے جو وہ تھے، فیہ اس میں، وقلنا اور ہم نے کہا، اہبطوا تم اتر جاؤ، بعضکم تمہارے بعض، لبعض بعض کے، عدو دشمن، ولکم اور تمہارے لیے، فی الارض زمین میں، مستقر ٹھکانہ، ومتاع اور سامان، الی حین تک وقت۔ پھر ہلا دیا ان کو شیطان نے اس جگہ سے، پھر نکالا ان کو اس عزت و راحت سے کہ جس میں تھے، اور ہم نے کہا تم سب اترو، تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے، اور تمہارے واسطے زمین میں ٹھکانہ ہے اور نفع اٹھانا ہے ایک وقت تک۔ کہتے ہیں کہ حضرت آدم اور حوا بیشت میں رہنے لگے اور شیطان کو اس کی عزت کی جگہ سے نکال دیا۔ شیطان کو اور حسد بڑھا، بالآخر مور اور سانپ سے مل کر بیشت میں گیا اور بی بی حوا کو طرح طرح سے ایسا پھسلایا اور بہکایا کہ انہوں نے وہ درخت کھا لیا، اور حضرت آدم کو بھی کھلایا، اور ان کو یقین دلا دیا تھا کہ اس کے کھانے سے اللہ کے ہمیشہ کو مقرب ہو جاؤ گے، اور حق تعالیٰ نے جو ممانعت فرمائی تھی اس کی توجیہ گھڑ دی۔ آئندہ یہ قصہ مفصل آئے گا۔ اس خطا کی سزا میں حضرت آدم علیہ السلام اور حوا اور جو اولاد پیدا ہونے والی تھی سب کی نسبت یہ حکم ہوا کہ وحشت سے زمین پر جا کر رہو، باہم ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے، جس کی وجہ سے تکلیفیں پیش آئیں گی، بیشت دارالعصیان اور دارالدعویٰ نہیں، ان امور کے مناسب دار دنیا ہے جو تمہارے امتحان کے لیے بنایا گیا ہے، یعنی دنیا میں ہمیشہ نہ رہو گے بلکہ ایک وقت معین تک وہاں رہو گے اور وہاں کی چیزوں سے بہرامند ہوگے، اور پھر ہمارے ہی روبرو آؤ گے، اور وہ وقت معین ہر شخص کی نسبت تو اس کی موت کا وقت ہے، اور تمام عالم کے حق میں قیامت کا
فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم۔ آسان ترجمہ، فتلقى پھر حاصل کر لیے آدم من ربہ اپنے رب سے کلمات کچھ کلمے، فتابہ پھر اس نے توبہ قبول کی، علیہ اس کی، انہ بے شک وہ التواب توبہ قبول کرنے والا، الرحیم رحم کرنے والا۔ پھر سیکھ لیں آدم نے اپنے رب سے چند باتیں، پھر متوجہ ہو گیا اللہ اس پر بے شک وہی ہے توبہ قبول کرنے والا مہربان۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے حق تعالیٰ کا حکم عتاب آمیز سنا اور جنت سے باہر آ گئے تو بحالت ندامت و انفعال گریہ و زاری میں مصروف تھے۔ اس حالت میں حق تعالیٰ نے اپنی رحمت سے چند کلمات ان کو القا اور الہام کے طور پر بتلائے جن سے ان کی توبہ قبول ہوئی۔ وہ کلمات یہ ہیں: ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ آسان ترجمہ، قلنا ہم نے کہا، اہبطوا تم اتر جاؤ، منہا یہاں سے، جمیعاً سب، فإما پس جب، یأتینکم تمہیں پہنچے، منی میری طرف سے، ہدن کوئی ہدایت، فمن تبع سو جو چلا، ہدایا میری ہدایت، فلا تو نہ، خوف کوئی خوف، علیہم ان پر، ولا ہم اور نہ وہ، یحزنون غمگین ہوں گے۔ ہم نے حکم دیا نیچے جاؤ یہاں سے تم سب، پھر اگر تم کو پہنچے میری طرف سے ہدایت تو جو چلا میری ہدایت پر نہ خوف ہوگا ان پر اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ مطلب یہ ہے کہ حق تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ تو قبول فرمائی مگر فی الفور جنت میں جانے کا حکم نہ فرمایا، بلکہ دنیا میں رہنے کا جو حکم ہوا تھا اسی کو قائم رکھا، کیونکہ مقتضائے حکمت و مصلحت یہی تھا۔ ظاہر ہے کہ زمین کے لیے خلیفہ بنائے گئے تھے نہ کہ جنت کے لیے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ جو ہمارے مطیع ہوں گے ان کو دنیا میں رہنا مضر نہ ہوگا بلکہ مفید، ہاں جو نافرمان ہیں ان کے لیے جہنم ہے، اور اس تفریق و امتحان کے لیے بھی دنیا ہی مناسب ہے۔ جو صدمہ اور اندیشہ کسی مصیبت پر اس کے ہونے سے پہلے ہوتا ہے اس کو خوف کہتے ہیں، اور اس کے واقع ہو چکنے کے بعد جو غم ہوتا ہے اس کو حزن کہتے ہیں۔ مثلاً کسی مریض کے مر جانے کے خیال پر جو صدمہ ہے وہ خوف ہے، اور مر جانے کے بعد جو صدمہ ہے وہ حزن ہے۔ اس آیت میں جو خوف و حزن کی نفی فرمائی، اس سے اگر خوف و حزن دنیاوی مراد لیا جائے تو یہ معنی ہوں گے کہ جو لوگ ہماری ہدایت کے موافق چلیں گے اس میں اس اندیشے کی گنجائش نہیں کہ شاید یہ ہدایت حق نہ ہو، شیطان کی طرف سے دھوکہ اور مغالطہ ہو، اور نہ وہ اس وجہ سے کہ ان کے باپ سے بالفعل بے شک چھوٹ گئی، محزون ہوں گے، کیونکہ ہدایت والوں کو عنقریب جنت ملنے والی ہے۔ اور اگر خوف و حزن آخرت مراد ہو تو یہ مطلب ہوگا کہ قیامت کو اہل ہدایت کو نہ خوف ہوگا نہ حزن ہو، مگر حزن کا نہ ہونا تو بے شک مسلم، لیکن خوف کی نفی فرمانے پر ضرور یہ ہلجان ہوتا ہے کہ اس روز خوف تو حضرت انبیاء علیہ السلام تک کو ہوگا، کوئی بھی خوف سے خالی نہ ہوگا۔ تو بات یہ ہے کہ خوف دو طرح ہوتا ہے، کبھی تو خوف کا باعث اور مرجع خائف یعنی ڈرنے والے میں پایا جاتا ہے، جیسے مجرم بادشاہی جو بادشاہ سے ڈرتا ہے تو موجب خوف جرم ہے جو مجرم کی طرف رجوع ہوتا ہے، اور کبھی مرجع خوف مخوف منہ یعنی رجوع ہوتا ہے، اور کبھی مرجع خوف مخوف منہ یعنی جس سے ڈرتے ہیں اس میں کوئی امر ہوتا ہے۔ مثلاً اگر کوئی شخص کسی بادشاہ صاحب جاہ و جلال کے روبرو یا شیر کے روبرو ہو تو اس کے خائف ہونے کی یہ وجہ نہیں کہ اس نے بادشاہ یا شیر کا جرم کیا ہے، بلکہ قہر و جلال، سلطانی اور ہیبت اور غضب و درندگی شیر موجب خوف ہے، جس کا مرجع ذات سلطانی اور خود شیر ہے۔ آیت سے پہلی قسم کی نفی ہوئی، نہ دوسری قسم کی،
شبہ تو جب ہو سکتا تھا کہ لا خوف علیہم کی جگہ لا خوف فیہم یا لا یخافون فرماتے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ آسان ترجمہ، والذین کفروا اور جن لوگوں نے کفر کیا، وکذبوا اور جھٹلایا، بآیاتنا ہماری آیات، اولئک وہی، اصحاب النار دوزخ والے، ہم فیہا وہ اس میں، خالدون ہمیشہ رہیں گے۔ اور جو لوگ منکر ہوئے اور جھٹلایا ہماری نشانیوں کو، وہ ہیں دوزخ میں جانے والے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ صدق اللہ العظیم۔